بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ عنہ سے محبت مومن ہی رکھتا ہے اور ان سے بغض منافق ہی رکھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 78۔ امیر المومنین چوتھے خلیفہ راشد عشرہ مبشرہ میں سے ایک شخصیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہاشمی اور قریشی تھے۔ ان کے والد سردار ابو طالب مکہ کی با اثر شخصیت تھے۔ ابو طالب کا اصل نام عبد مناف تھا، مگر کنیت نام پر غالب آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دادا ایک ہی تھے۔ ان کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف تھیں۔ اس طرح والد اور والدہ دونوں ہاشمی تھے۔ سیرت نگاروں کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے ایسے شخص ہیں جو والد اور والدہ دونوں کی طرف سے ہاشمی تھے۔ یہ بات یقیناً نہایت عزت و شرف کی ہے۔ وہ بعثت نبوی سے 10 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا لقب حیدر، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال 2 ماہ 10 دن کے تھے کہ آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ وفات سے پہلے آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کو، جو آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی وصیت کر گئے۔ ابو طالب نے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوش اسلوبی سے ادا کیا۔ آپ کو نہ صرف اپنی اولاد میں شامل کیا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جانا۔ ان کی اہلیہ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ فاطمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن میں بڑی خدمت، دیکھ بھال اور اعلیٰ معیار کی پرورش کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ اس عظیم خاتون نے اسلام قبول کیا اور ہجرت کا شرف حاصل کیا۔ مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنی قمیض عطا فرمائی، نماز جنازہ بھی پڑھی، خود لحد میں اتارا اور برکت کے لیے تھوڑی دیر ان کی قبر میں لیٹے بھی رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بچپن کے وقت سردار ابو طالب کے معاشی حالات اچھے نہ تھے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کا بوجھ کم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا اور ان کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو اپنے چچا عباس کی سرپرستی میں دے دیا۔ اس طرح ان کا بچپن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں گزرا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا، نہ شرک و بدعت کا ارتکاب کیا، نہ کسی اور رسم بد سے اپنے دامن کو آلودہ ہونے دیا۔ ان کی عمر کم و بیش 10 سال تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ایمان لائیں۔ ان کے بعد مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور بچوں میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نماز پڑھتے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، یہ آپ کیا عمل کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کے اعلیٰ منصب کی خبر دیتے ہوئے نماز کی اہمیت واضح فرمائی، کفر و شرک کی مذمت کی اور توحید کا پیغام سنایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک دن ان کو نماز پڑھتے ہوئے ان کے والد سردار ابو طالب نے دیکھ لیا۔ پوچھا، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے صورتحال واضح کی تو سردار ابو طالب کا جواب تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی بات ہی کا مشورہ دیتے ہیں، اس لیے یہ عمل جاری رکھو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ شورى کی یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، سورۃ الشورى سورت نمبر 26 آیت نمبر 214،
نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت پر بلوایا۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ شرکاء کی تعداد 40 تھی۔ کھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام لانے کی دعوت دی تو سوائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت پر لبیک نہ کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی میں بہت سے کٹھن مراحل آئے۔ قریش نے مخالفت و مزاحمت کی انتہا کر دی۔ انہوں نے دعوت توحید کو روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اہل توحید مسلسل بڑھتے ہی جا رہے ہیں تو انہوں نے ان سب کے سوشل بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا۔ شیب ابی طالب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کے 3 سال بڑے صبر آزما تھے۔ ان حالات میں جب کہ ان کے بڑے بھائی جعفر طیار رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کے ہمراہ ہجرت کر کے حبشہ جا چکے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی ٹھہرے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاون جان نثار اور رفیق کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے۔ ہر چند سیرت نگاروں نے کوئی ایسا واقعہ تو نقل نہیں کیا، مگر یہ بات پوری طرح قابل فہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پلنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ یقیناً معاون اور مددگار ہی تھے۔ اس کا ثبوت ہجرت مدینہ سے ملتا ہے، جب قریش کے اکابر مجرمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا پروگرام بنا کر آپ کے گھر کا محاصرہ کر چکے تھے۔ ان نازک حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری سبز حضرمی جو جنوبی یمن کے علاقہ حضرت موت کی بنی ہوئی تھی چادر اوڑھ کر سو جاؤ، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، مشرکین کی صفیں چیری، ایک مٹھی سنگریزوں والی مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈالی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ محاصرین نے دروازے کی جھری سے جھانک کر دیکھا تو کہنے لگے، اللہ کی قسم یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں ڈٹے رہے۔ ادھر جب صبح ہوئی اور بستر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے تو مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ جواب دیا، مجھے کیا معلوم۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں تو ان پر جنون طاری ہو گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی پر نکالا۔ وہ آپ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے اور کچھ دیر تک زیر حراست رکھا کہ ممکن ہے کوئی سراغ مل جائے، مگر ناکام ہو کر چھوڑ دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی امانتیں واپس کیں اور 3 دن کے بعد ننگے قدم ہی مدینہ طیبہ کی طرف چل دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی قباء ہی میں قیام پذیر تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس حال میں وہاں جا پہنچے کہ راستے کے نشیب و فراز کی صعوبتیں جھلتے جھلتے ان کے پاؤں پھٹ گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اپنے چچا زاد کا جس محبت اور تپاک سے خیر مقدم کیا ہوگا اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوائے غزوہ تبوک کے تمام غزوات میں شرکت کی اور بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ اگر الگ سے ان کی داستان قلم بند کی جائے تو نہ جانے کتنے صفحات درکار ہوں گے۔ لشکر اسلام کا جھنڈا عموماً انہی کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ غزوہ تبوک میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا تھا، اس لیے آپ اس غزوہ میں شرکت نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ ان کی واپسی تک مدینہ ہی میں رہیں۔ اس کا ایک سبب اہل و عیال کی دیکھ بھال بھی تھی۔ منافقین نے ان پر طعنہ زنی کی تو وہ مدینہ سے نکل پڑے
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ عرض کیا کہ منافقین مجھے طعنے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ واپس بھیج دیا اور فرمایا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے ہر اول دستے میں شامل تھے۔ اس وقت کے رویے اور رواج کے مطابق پہلے انفرادی جنگ ہوئی۔ مشرکین مکہ کی طرف سے ان کے 3 نامور بہادر عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے۔ عتبہ اور شیبہ دونوں بھائی تھے اور ولید عتبہ کا بیٹا تھا۔ انہوں نے دعوت مبارزت دی تو ان کے مقابلے میں سیدہ عفرہ بنت عبید کے 2 بیٹے عوف اور معوذ رضی اللہ عنہم نکلے۔ ان کے والد کا نام حارث تھا۔ تیسرے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نکلے۔ قریشیوں نے پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ انصار کی جماعت سے ہیں۔ قریشیوں نے کہا کہ آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں، ہمیں آپ سے سروکار نہیں، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو مد مقابل دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر ان کے منادی نے آواز لگائی، محمد، ہمارے پاس ہماری قوم کے ہم مرتبہ لوگوں کو بھیجو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ اٹھیے، علی تم بھی اٹھو۔ یہ تینوں شیر کی طرح لپکے۔ جب ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا، آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ قریشیوں نے کہا، ہاں آپ لوگ واقعی ہمارے ہم پلہ ہیں۔ اس کے بعد مارکہ آرائی شروع ہوئی۔ سیدنا عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جو سب سے معمر تھے عتبہ بن ربیعہ کا مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ولید بن عتبہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے اپنے مد مقابل کو آنے واحد میں ٹھکانے لگا دیا۔ البتہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو زخم لگا۔ بعد میں عتبہ کو بھی واصل جہنم کر دیا گیا۔ اس طرح اسلام کی پہلی اہم لڑائی، جسے الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ عتبہ قریش کے بڑے لیڈروں میں سے ایک تھا۔ اس کا بیٹا ولید ہند کا بھائی تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فریقین کے باہم گتھم گتھا مقابلے میں اپنی طاقت کا لوہا منوایا۔ غزوہ بدر کے مال غنیمت سے انہیں 1 ذرہ، 1 اونٹ اور 1 تلوار عطا کی گئی۔ غزوہ بدر کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو نہایت عظیم الشان اعزاز ملا۔ یہ اعزاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ مساہرت کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ان کے عقد میں دے دیا۔ ہر چند اور بھی متعدد شرفائے صحابہ رضی اللہ عنہم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو نظر انداز کر دیا اور یہ اعزاز حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ سیرت نگاروں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح بہترین انسان سے کیا ہے۔ جس طرح حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیاری اور محبوب تھیں، اسی طرح مردوں میں آپ کی نظر میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بڑا ممتاز مرتبہ رکھتے تھے۔ ان کے نکاح کے وقت پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرعوب تھا۔ گرد و پیش کے علاقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثر و رسوخ پھیل چکا تھا اور حالات انتہائی شاندار مستقبل کا پتہ دے رہے تھے، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح بڑی سادگی سے کیا۔ دستور کے مطابق ولیمے کا بھی اہتمام ہوا۔ جو کی روٹی، گوشت، کھجور اور پنیر سے ضیافت کی گئی۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق یہ بہترین ولیمہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ذرہ تھی، اس کو فروخت کیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ بازار سے عطر اور خوشبو خرید لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نکاح پڑھایا اور برکت کی دعا فرمائی۔ شادی کے بعد زوجین کو نئے مکان کی ضرورت تھی، چنانچہ حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ کا مکان ان کی نئی رہائش گاہ بنا۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ان کے 2 بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے اور 2 ہی بیٹیاں زینب اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔ جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا زندہ رہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسری شادی نہ کی، لیکن آپ کی وفات کے بعد متعدد شادیاں کیں۔ ان ازواج سے اولاد بھی ہوئی۔ آپ کی اولاد کی تعداد 11 بیٹے اور 17 بیٹیاں ہیں۔ غزوہ احد میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی جوان مردی اور قوت کا مظاہرہ کیا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر اول دستے میں شامل رہے۔ جب مسلمانوں کو تیر اندازوں کی خوفناک غلطی کی وجہ سے شکست ہوئی اور صحابہ کرام میں سے بعض کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کے عزائم سرد پڑ گئے، ان کی صفیں اتھل پتھل ہو گئیں، افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے خوب جم کر لڑائی کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحفاظت گھاٹی میں پہنچا دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے، اپنی ڈھال میں پانی بھر لائے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا خون دھویا گیا اور سر پر بھی پانی ڈالا گیا۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زخم کس نے دھویا، پانی کس نے بہایا اور علاج کس چیز سے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زخم دھو رہی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈھال سے پانی بہا رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پانی کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم سے خون کا بہاؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے جلا کر چپکا دیا، جس سے خون بہنا بند ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دانت مبارک شہید اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ خود کی 2 کڑیاں چشم مبارک کے نیچے رخسار میں دھنس گئیں۔ جب لڑائی ختم ہو گئی تو مسلمانوں کو اس بات کا علم نہ تھا کہ مشرکین آئندہ کے لیے کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا اور فرمایا، مشرکین کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہوں اور اونٹوں پر سوار ہوں تو ان کا ارادہ مکہ کا ہے، اور اگر گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ہانک کر لے جا رہے ہوں تو مدینے کا ارادہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینہ کا ارادہ کیا تو میں فوری طور پر مدینے پہنچ کر ان سے 2 ہاتھ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ان کے پیچھے نکلا تو دیکھا کہ انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہوئے ہیں اور اونٹوں پر سوار ہیں اور ان کا رخ مکے کی جانب ہے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ازدواجی زندگی بڑی پرسکون تھی۔ اس گھرانے میں سادگی، تقوی، اللہ عز و جل سے تعلق اور اس کا خوف پایا جاتا تھا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا جاتا تھا۔ دونوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت پائی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کوئی بات ہو گئی تو مسجد نبوی کے صحن میں آ کر لیٹ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو اپنی بیٹی کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا، تمہارا چچا زاد کہاں گیا؟ انہوں نے عرض کیا، وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور چادر اتر جانے کی وجہ سے ان کی پشت پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے اپنے داماد کے جسم سے بڑی محبت سے مٹی جھاڑی اور مسکراتے ہوئے فرمایا، اجلس یا ابا تراب، ابو تراب اٹھ کر بیٹھ جاؤ، اور ایک روایت میں ہے ابو تراب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ لقب اتنا پسند آیا کہ اسی کو اپنا پسندیدہ ترین نام قرار دے دیا۔ غزوہ خندق شوال 5 ہجری میں پیش آیا۔ دشمن پورے عرب سے 10,000 کی فوج لے کر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوا۔ مسلمانوں نے دفاع کے لیے خندق کھودی
ہر چند خندق خاصی چوڑی تھی اور اسے عبور کرنا آسان کام نہ تھا، مگر اس کے باوجود عمرو اور اکرمہ بن ابی جہل نسبتاً تنگ جگہ سے خندق کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ عمرو عرب کا مانا ہوا شہ سوار اور بہادر تھا۔ اس نے خندق عبور کر کے مسلمانوں کو للکارا۔ وہ ان سے کہہ رہا تھا، کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ ارے وہ تمہاری جنت کہاں گئی جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ تم میں جو قتل ہو جائے گا وہ اس میں داخل ہوگا؟ میرے مقابلے میں کوئی شخص بھجواتے کیوں نہیں؟ اس موقع پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیجئے، میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ عمرو نے پھر مسلمانوں کو للکارا اور ان کو دعوت مبارزت دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے اور اجازت طلب کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عمرو ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پورے عزم کے ساتھ عرض کیا، بھلے عمرو ہی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اجازت ملتے ہی میدان کارزار میں اتر گئے۔ عمرو نے پوچھا، تم کون ہو؟ جواب ملا، علی بن ابی طالب۔ عمرو بولا، بھتیجے، تمہارے چچاؤں میں تم سے عمر میں کہیں بڑے لوگ موجود ہیں، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے چیلنج دیتے ہوئے فرمایا، مگر میں تمہیں قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ عمرو یہ سن کر سخت غضبناک ہوا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی اسے لڑائی کا چیلنج دے سکتا ہے۔ وہ طیش میں آ کر گھوڑے سے کودا، اس کی کوچیں کاٹیں، اس کو چہرے پر مارا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دو بدو آ گیا۔ واقعی وہ بہت بہادر اور شہزور تھا۔ دونوں میں زبردست ٹکر ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر وار کیے۔ پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا پلہ بھاری ہو گیا۔ انہوں نے اسے زیر کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کی فتح و نصرت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ مسلمانوں نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جب گرد چھٹی تو عرب کا مانا ہوا بہادر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ذبح ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ خندق پار کر کے آنے والے مشرک بھاگ کر خندق کے پار چلے گئے۔ وہ اس قدر مرعوب تھے کہ اکرمہ بن ابی جہل نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ بھی وہیں چھوڑ دیا۔ خیبر کی بستی مدینہ طیبہ سے شمال کی جانب 60 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہودی مدینہ سے نکل کر اسی بستی میں آ بسے تھے۔ یہاں ان کے قلعے تھے۔ انہوں نے سازشوں کا میدان گرم کر رکھا تھا۔ 7 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 صحابہ کے ساتھ خیبر کا رخ فرمایا۔ جب وہاں پہنچے تو ارشاد فرمایا، میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہر ایک کی آرزو تھی کہ جھنڈا اسے عطا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان کی آنکھ میں تکلیف ہے۔ ارشاد فرمایا، انہیں بلاؤ۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی۔ وہ یوں شفا یاب ہو گئے گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں حتیٰ کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں۔ ارشاد فرمایا، اطمینان سے جاؤ یہاں تک کہ ان کے میدان میں جا اترو۔ پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور اسلام میں اللہ کے جو حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں ان سے انہیں آگاہ کرو۔ واللہ اگر تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت عطا کر دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور تیزی کے ساتھ میدان کی طرف لپکے۔ ان کا رخ قلعہ نعام کی طرف تھا، کیونکہ یہ قلعہ اپنے محل وقوع کی نزاکت اور فوجی حکمت عملی کے لحاظ سے یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا، اور یہی مرحب نامی اس شہزور اور جاں باز یہودی کا قلعہ تھا
جسے 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی فوج لے کر اس قلعے کے سامنے پہنچے، یہود کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے یہ دعوت مسترد کر دی اور اپنے لیڈر مرحب کی کمان میں مسلمانوں کے مد مقابل آ کھڑے ہوئے۔ میدان جنگ میں اتر کر پہلے مرحب نے دعوت مبارزت دی، جس کی کیفیت حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ نے یوں بیان کی ہے کہ جب ہم لوگ خیبر پہنچے تو ان کا بادشاہ مرحب اپنی تلوار لے کر ناز و تکبر کے ساتھ آگے بڑھا اور کہا، خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار، جب جنگ و پیکار شعلہ زن ہوں۔ اس کے مقابلے میں حضرت عامر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور صدا بلند کی، خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیار پوش، شہ زور اور جنگجو۔ دونوں بہادر ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوئے۔ مرحب کی تلوار حضرت عامر رضی اللہ عنہ کی ڈھال میں جا چبھی اور حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے اس پر نیچے سے وار کیا، مگر آپ کی تلوار اتنی چھوٹی تھی کہ وار مرحب کو لگنے کی بجائے خود انہی کے گھٹنے پر آ لگا۔ وار اتنا سخت تھا کہ بعد میں اسی وار کی وجہ سے حضرت عامر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں اکٹھی کر کے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے، وہ بڑے جانباز مجاہد تھے، ان جیسا کوئی کم ہی عرب کی زمین پر آیا ہوگا۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ کے زخمی ہو جانے کے بعد مرحب کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ اشعار کہے، جن کا ترجمہ یوں ہے، میں وہ آدمی ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک، میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کر کے دوں گا۔ اس کے بعد مرحب کے سر پر اس زور سے تلوار ماری کہ مرحب وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں یہ قلعہ فتح ہوا۔ جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ یہودیوں کے قلعے کے قریب پہنچے تو قلعے کی چوٹی سے ایک یہودی نے جھانک کر پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہودی نے کہا، اس کتاب کی قسم جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، تم لوگ بلند ہو گئے۔ اس کے بعد مرحب کا بھائی یاسر یہ کہتے ہوئے باہر نکلا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا۔ اس کے اس چیلنج پر سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ میدان میں اترے۔ اس موقع پر ان کی والدہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میرا بیٹا قتل کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ قتل کرے گا۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے یاسر کو قتل کر دیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے اور ان کی زبان اقدس سے نکلنے والی ہر بات کو برحق سمجھتے تھے۔ اس کا ایک ثبوت غزوہ فتح مکہ کے موقع پر ایک واقعہ سے ملتا ہے۔ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ جو بدری صحابی تھے، انہوں نے مکہ والوں کو خط لکھ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اس بدری صحابی نے ایک مناسب معاوضہ دے کر قریش کی ایک لونڈی کو یہ خط مکہ لے جانے پر آمادہ کیا اور اس کے ہاتھ مکہ روانہ کر دیا۔ واضح ہو کہ انہوں نے یہ خط کسی بدنیتی کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اس لیے ارسال کیا تھا کہ اس کے بدلے مکہ کے قریشی ان کے اہل خانہ کے ساتھ مناسب رویہ رکھیں، کیونکہ ان کے اہل خانہ قریش کے رحم و کرم پر تھے اور وہ کسی بھی وقت انہیں نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خط کی اطلاع بذریعہ وحی کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، مقداد، زبیر اور ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھیجا کہ روضہ خاک پہنچو، وہاں ایک ہودج نشین عورت ملے گی، اس کے پاس قریش کے نام ایک رکا ہے، وہ ہر حال میں اس سے واپس لے لو۔ یہ تمام حضرات گھوڑوں پر سوار تیزی سے روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر اس عورت کو گرفتار کر لیا، اس کے کجاوے کی تلاشی لی گئی لیکن کچھ نہ ملا۔ ایمان اس کا نام ہے کہ جب تلاشی کے باوجود کچھ نہ ملا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے فرمایا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں
کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ بولا ہے اور نہ ہم جھوٹے ہیں، تم خط نکالو ورنہ ہم تمہاری تلاشی لیں گے۔ جب اس نے یہ پختگی دیکھی تو بولی اچھا منہ پھیرو۔ انہوں نے منہ پھیرا تو اس نے اپنے بالوں کی چوٹی کھول کر خط ان کے حوالے کر دیا۔ یہ حضرات خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوئے کہ وہ اپنے چچیرے بھائی اور داماد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بے حد خوش اور راضی تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزاری۔ حجت الوداع کے موقع پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے لیے اونٹ لانے کی غرض سے یمن بھیجا۔ آپ وہاں سے اونٹ لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے 63 اونٹ ذبح کیے اور باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بقیہ 37 اونٹ ذبح کیے۔ اس طرح اس موقع پر 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ بلا شبہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اعزاز تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا۔ جن شخصیات کو غسل دینے اور قبر میں اتارنے کا شرف حاصل ہوا ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے شروع دن سے ہی وہ ان کے ساتھ پورا تعاون کرتے رہے۔ مرتدین کی طرف سے مدینہ پر یورش کا خطرہ پیدا ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیگر اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ ان کو بھی مدینہ کے بیرون شہر سے آنے والے راستوں کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ وہ ان کے دور میں مشیر خاص تھے۔ ملکی مسائل میں خلیفہ وقت کو ان کا مکمل تعاون حاصل رہا۔ یہ سلسلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جاری رہا۔ دونوں ایک دوسرے کی بے حد عزت کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت فاروقی میں بھی ایک مصلح اور اعلیٰ مشیر کا کردار ادا کیا۔ اس سلسلے کے متعدد واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قیادت پر مکمل اعتماد رکھتے تھے۔ مال غنیمت اور وظائف کی تقسیم میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ برضا و رغبت اپنا حصہ وصول کرتے رہے۔ باہمی محبت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا۔ خلافت عثمانی میں بھی حسب سابق انہوں نے خلیفہ وقت کے ساتھ اپنے بھرپور تعاون کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان کی امامت میں نمازیں ادا کیں، ملکی مسائل و مہمات میں صائب مشورے دیے، ان کی طرف سے بیت المال کے وظائف اور مال غنیمت کے حصے وصول کیے۔ انہوں نے کسی بھی موقع پر کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں دیا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت سے مطمئن نہیں۔ انہوں نے ہر مجلس میں اور ہر موقع پر ان کی تعریف کی اور ان کی طرف دست تعاون بڑھائے رکھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت ہوئی تو اسے ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنا پورا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا کہ باغیوں نے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو اپنے صاحبزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت اور معاونت پر مامور کیا۔ یہ دونوں صاحبزادے شمشیر بکف ہو کر ان کے دروازے پر پہرا دیتے رہے اور باغیوں کو اندر نہ جانے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جن حالات میں خلافت سنبھالی وہ بڑا کٹھن اور مشکل ترین وقت تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے باغی اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اہل مدینہ کی ایک بڑی تعداد جن میں اہل حل و عقد بھی تھے، ان سب کی پرزور اپیل پر وہ خلافت سنبھالنے پر آمادہ ہوئے، ورنہ وہ خلافت کے خواہش مند نہ تھے۔ چنانچہ مورخین نے ان کا وہ خطبہ ہم تک پہنچایا ہے جو انہوں نے پہلے دن ممبر پر ارشاد فرمایا تھا۔ ان کے الفاظ سے، حضرات، میں علل اعلان کہتا ہوں کہ یہ خلافت تمہارا حق ہے جس کے سپرد تم کرو، اس کے سوا کسی اور کو اس پر حق نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذہانت و فطانت کی داستان بڑی طویل ہے۔ تاریخ نے متعدد ایسے واقعات محفوظ کر رکھے ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذہانت اور علمی گہرائی کا ثبوت ملتا ہے۔ خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں
ایک عورت نے اپنی شادی کے صرف 6 ماہ بعد ہی بچہ جنم دیا۔ لوگوں کو شک ہو گیا کہ ضرور یہ عورت حقوق زوجیت میں خیانت کی مرتکب ہوئی ہے، کیونکہ عام طور پر عورتیں 9 یا کم از کم 7 ماہ بعد بچہ جنتی ہیں۔ چنانچہ اس عورت کو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں پیش کیا گیا تاکہ اسے سزا دی جائے۔ اس مجلس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے اور خلیفہ کے قاضی وہی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ساری صورتحال کا جائزہ لے کر فرمایا، لوگو، تم صرف اس وجہ سے کہ اس عورت نے شادی کے 6 ماہ بعد بچے کو جنم دیا ہے سزا نہیں دے سکتے، نہ اس پر یہ الزام عائد کر سکتے ہو کہ وہ اپنے شوہر کے حق میں مخلص نہیں ہے۔ لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات پر بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے پوچھا، آخر آپ یہ بات کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، عورت کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے ہے، یعنی حمل اور رضاعت کی پوری مدت 30 ماہ یعنی 2 سال 6 ماہ کی ہے۔ اور سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق دودھ پلانے کی مدت 2 سال یعنی 24 مہینے ہے۔ حمل اور رضاعت کی کل مدت 30 مہینے بنتی ہے۔ اس میں سے 24 مہینے تو دودھ پلانے کی مدت ہے اور باقی 6 مہینے حمل کے رہ گئے۔ لہٰذا 6 مہینے میں اگر کوئی عورت بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ قابل سرزنش نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کا بچہ اس کے شوہر ہی کا بچہ شمار ہوگا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس دلیل سے ایک شریف عورت رجم ہوتے ہوتے بچ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور حکومت زیادہ لمبا نہیں تھا۔ سارے کبار صحابہ کی طرح وہ بھی بڑے عابد، زاہد اور متقی تھے۔ ان کے زمانے میں اسلامی سلطنت خانہ جنگی کا شکار رہی، اس لیے بیرونی فتوحات کا سلسلہ رک گیا۔ تاہم خود مختار عدالت عالیہ عہد خلافت راشدہ میں ایک ایسا ادارہ رہا ہے جس پر فرزندان اسلام فخر کر سکتے ہیں۔ خلیفہ وقت کو بھی بعض اوقات قاضی کے ہاں پیشی بھگتنی پڑتی تھی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہی کا دور خلافت ہے۔ اتفاق سے ایک دن آپ کی ذرہ گم ہو گئی، جسے آپ نے ایک یہودی کے پاس دیکھ لیا۔ آپ نے یہودی سے کہا، یہ ذرہ میری ہے، فلاں دن مجھ سے کھو گئی تھی۔ یہودی کہنے لگا، میرے پاس موجود ذرہ پر آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی ہے؟ اگر آپ کا یہی دعویٰ ہے تو اس کا حل صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے قاضی سے اس کا فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور یہودی دونوں قاضی شریح کی عدالت میں جا پہنچے۔ جب قاضی شریح کی نگاہ امیر المومنین پر پڑی تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹھے رہیں۔ قاضی شریح بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری ذرہ کھو گئی تھی، میں نے اس گمشدہ ذرہ کو اس یہودی کے پاس دیکھا ہے۔ قاضی شریح نے یہودی سے کہا، تمہیں کچھ کہنا ہے؟ یہودی نے کہا، میری ذرہ ہے، میرے قبضے میں ہے اور میری ملکیت ہے۔ قاضی شریح نے جب ذرہ دیکھی تو بولے، اللہ کی قسم امیر المومنین، آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، یہ آپ ہی کی ذرہ ہے، لیکن قانون کے مطابق آپ کے حق میں 2 گواہوں کی شہادت ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام قنبر کو بطور گواہ پیش کیا۔ اس نے آپ کے حق میں گواہی دی۔ پھر آپ نے اپنے فرزندوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو عدالت میں پیش کیا۔ ان دونوں نے بھی آپ کے حق میں گواہی دی۔ قاضی شریح نے کہا، آپ کے غلام کی گواہی تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن ایک گواہ مزید درکار ہے، مجھے آپ کے صاحبزادوں میں سے کسی کی گواہی قبول نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، حسن اور حسین نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ قاضی شریح نے کہا، اللہ کی قسم یہ بالکل سچ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر آپ کو اہل جنت کے سرداروں کی گواہی قبول کرنے میں کیا تعامل ہے؟ قاضی شریح نے کہا، یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں اور اسلامی قانون عدل کی روح سے باپ کے حق میں بیٹوں کی گواہی قبول نہیں۔ یہ کہہ کر قاضی شریح نے فیصلہ یہودی کے حق میں سنا دیا اور ذرہ اس کے حوالے کر دی۔
یہودی نے تعجب سے کہا، مسلمانوں کا امیر مجھے اپنے قاضی کی عدالت میں لے گیا اور قاضی نے اس کے خلاف میرے حق میں فیصلہ صادر فرمایا۔ مزید یہ کہ امیر المومنین نے اس فیصلے کو بلا چوں چراغ قبول بھی کر لیا۔ اب یہودی نے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگا، امیر المومنین، آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، یہ ذرہ یقیناً آپ ہی کی ہے، فلاں دن یہ آپ کے پاس سے گر گئی تھی، میں نے اٹھا لی، میں یہ ذرہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ پھر کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری یہ ذرہ آج سے تمہاری ملکیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ 4 سال 9 ماہ پر محیط تھا۔ یہ سارا عرصہ کم و بیش آپس کی لڑائیوں اور خارجیوں سے مقابلہ کرنے میں گزر گیا۔ خارجیوں کا فتنہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ تھا۔ یہ متشدد گروہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا تھا۔ اپنی انتہا پسندی کی تحریک میں یہ لوگ سب سے بڑی رکاوٹ 3 اشخاص کو سمجھتے تھے، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم۔ ایک دن اس قوم کے 3 بدبخت اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے طے کیا کہ ان تینوں کو ایک ہی دن فجر کی نماز کے وقت مسجد میں شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے تاریخ طے کر لی اور اپنے اپنے ہدف کی طرف چل دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں تھے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دمشق میں اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ مصر میں تھے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اس دن فجر کی نماز کے لیے نہ جا سکے، ان کی جگہ خارجہ بن ابی حبیب نے نماز پڑھائی، انہیں شہید کر دیا گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آئے تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، مگر زخم کاری نہ تھا، اس لیے آپ بھی بچ گئے۔ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاتل عبد الرحمن بن ملجم نے، جو دنیا کا سب سے بدبخت اور شقی القلب انسان تھا، فجر کی نماز کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے، قاتل کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی۔ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ اسے قید رکھو مگر اذیت نہ دو، اگر میں زندہ رہا تو خود دیکھوں گا کہ معاف کروں یا کوئی سزا دوں، ہاں اگر میں فوت ہو جاؤں تو اس کو مار ڈالنا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے بنی عبد المطلب، میں مسلمانوں کا خون نہیں بہانا چاہتا، خبردار بجز میرے قاتل کے اور کسی کو نہ مارنا۔ اے حسن، آگاہ رہو کہ میرے قاتل کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ ان کی شہادت 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو ہوئی۔ شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے مجرم کو جیل سے نکالا اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر کے بارے میں بڑا اختلاف ہے کہ ان کو کس جگہ دفن کیا گیا۔ ان سے 586 احادیث مروی ہیں۔ مورخین نے اولاد کی تعداد مختلف لکھی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق 14 بیٹے اور 17 بیٹیاں، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے قول کے مطابق 21 بیٹے اور 18 بیٹیاں تھیں۔ ان کے خاندان میں ایک سندھی لڑکی بھی آئی جس سے زید بن علی پیدا ہوئے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ سیریز ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو انہیں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔